الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، طلباء اعزام و اساتذہ کرام اور معزز خواتین، بہت ہی خوبصورتی سے آپ جانسے کو سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العزت سبھی حضرات اور واصل تک اسی طرح سننے کی توفیق عطا فرما رہے، اور کہیں بھی باتوں پہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آج کا جلسہ جس کا عنوان ہے عظمت قرآن و استقبال رمضان، آج کے جلسے میں دو عنوان کھائے ہیں، ایک استقبال رمضان اور دوسرا عظمت قرآن. میں کوشش کروں گا کہ عظمت قرآن پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں اور استقبال رمضان کو اپنے محترم مفتی محمد سراج صاحب مدظل العالی کے دیجیے. آج کا یہ جلسہ جس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا لقب سبق صاحب مدظل العالی ناظم مرساس کنز العلوم جہانگیر آباد سے ثابت ہوا، اور آج کی جلسے کی قیادت فرما رہے استاذ محترم جناب حافظ محمد عمر صاحب مدظل العالی امام مرکز مسجد جہانگیر آباد، اور بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ کے رخصت ہوئے بھی آپ کے درمیان بھی ہماری بستی کے ایک مایہ شاعر جنہوں نے کوئی شاعری سے علماء دیوبند اور مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کی ہے ہندوستان کے کونے کونے میں رہ کے. اللہ رب العزت نے سلامت رکھے، اور انشاءاللہ آگے ایک پھر کلام القسم آپ فرمائیں گے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلب، قرآن پاک کی عظمت پر یہ جلسہ سجایا گیا ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس امت کو سرفراز کرنا چاہا تھا، اس امت کو تمام امتوں پر سربلندی عطا کرنا چاہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو قرآن پاک دے دیا تھا. آپ غور کریں، یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ جس چیز کی نسبت قرآن پاک سے جڑ جاتی ہے اللہ رب العزت اس چیز کا مقام و مرتبہ بڑھا دیتا ہے. اور جب کسی انسان کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا تمام عام بندوں میں مقام مرتبہ اس طرح بڑھا دیتے ہیں، اس طرح بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ چاند تمام ستاروں میں الگ نظر آتا ہے، اسی طرح حافظ قرآن پوری امت میں الگ نظر آتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اسی طرح بالکل الگ الگ حافظ قرآن نظر آئے. ابھی 10 فروری کو جہانگیر آباد کے ممتاز ادارہ مدرسہ اسلامیہ کنز العلوم میں 174 حفاظ کرام کے سروں کو دستار فضیلت رکھی گئی. ایسا پر رونق منظر تھا. آج 10 فروری کو اس دن ان حفاظ کرام کے دستار فضیلت کو رکھا گیا، اور روز دستار فضیلت کے جلسے دنیا میں ہو رہے ہیں.
تو ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ان حفاظ کرام کی دستار بن رہی ہے میدان محشر میں، میدان محشر میں، میدان محشر میں اللہ رب العزت، اللہ رب العزت ان حفاظ کرام کے ماں باپ کی دستار باندھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میدان محشر میں، میدان محشر میں یہ جو دنیا میں حفاظ ہیں 30 پاروں کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، اللہ کے کلام کو یاد کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع حافظ قرآن آپ کی بستی میں موجود ہے۔ یہ سارے حفاظ اکرام موجود ہیں جن کی ابھی دستار فضیلت ہوئی ہے، یہ سارا حفاظ اکرام کا مجمع ادھر موجود ہے جن کے سروں پر ابھی دستار فضیلت رکھی گئی ہے۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کو بلائیں گے، ان کے والدین کو بلائیں گے، ان کے ابا کو بلائیں گے، ان کی امی جان کو بلائیں گے، اور ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ دنیا دیکھے گی حفاظ کرام کی فضیلت کو، دنیا دیکھے گی حفاظ کرام کے ماں باپ کی فضیلت کو، اور میدان محشر میں وہ تمام والدین، وہ تمام باپ، وہ تمام مائیں فخر محسوس کریں گی کوئی امت کے اندر جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حافظ قرآن ہو۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں تھی، پوری دنیا کی ڈگریوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک حافظ قرآن سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص جنت میں جانے کا طلبگار ہوگا، ہر شخص اپنی مغفرت کروانے کا طلبگار ہوگا، تو رب کائنات حافظ قرآن کو یہ پاور دیں گے، یہ پاور عطا فرمائیں گے کہ ایسے 10 لوگ تمہارے گھر سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہو، رب کائنات حافظ قرآن کو یہ پاور عطا فرمائیں گے، جاؤ اپنے ملنے والوں میں سے، اپنے چاہنے والوں میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو جا کے۔ یہ پاور کسی دنیا کی ڈگری حاصل کرنے والے شخص کو نہیں دیا جائے گا، یہ پاور رب کائنات حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے، اور یہ پاور رب کائنات عالم دین کو عطا فرمائیں گے، بلکہ عالم دین کو تو اس سے بڑھ کر عطا رب العزت عطا فرمائیں گے، اس سے بڑھ کر جس کو چاہو جنت میں داخل کرا۔ دنیا میں بھی فضیلت ہے حافظ قرآن کی، اور آخرہ میں بھی فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ آپ دیکھیے قرآن پاک سے کس چیز کا رشتہ جوڑ رہتا ہے، رب کائنات پوری دنیا میں اس چیز کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ایک عام سی لکڑی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنگل میں پڑی ہوئی ہے، منڈی میں پڑی ہوئی ہے، لیکن جب اس لکڑی سے قرآن رکھنے کے لیے رہت تیار کر دی جائے تب اس کی عظمت بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے جس طریقے سے قرآن پاک پر عظمت کی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص اس لکڑی پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، کوئی بھائی جو قرآن جس لکڑی پہ قرآن رکھا جاتا ہے کسی سینے میں تل کہ اس پہ بیٹھ جائے، کسی ایمان والے دن گوارا نہیں کرتا۔ عام سی لکڑی رحل بننے سے پہلے اس کا یہ مقام نہیں تھا۔ میرے بھائیوں غور سے سن، میری مائیں اور بہنیں سنیں، خواتین عمل کرنے میں مردوں سے آگے بڑھتی ہیں، اگر ان کی بات سمجھ تو کوئی آ گئی تو ایسا کامیاب ہو جائے۔ اس لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جب قرآن پاک سے اس کا رشتہ جڑا تو اس کا احترام یہ ہے کہ اب کوئی شخص اس پہ بیٹھ کر گوارا نہیں کرتا، اس کو ادب سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو ادب سے رکھا جاتا ہے، اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، قرآن پاک کی طرح سے چوما جاتا ہے، اسے عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ عام سے کپڑا ہے،
جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر اس کپڑے کا ہم نے قرآن پاک رکھنے کا ایک بستہ تیار کر دیا جس کو ہم جزدان کہتے ہیں، جزدان نہیں کہنا چاہیے، قرآن پاک رکھنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے نا جس کو ہم جزدان کہتے ہیں، اس کو جزدان نہیں کہنا چاہتے، اس کو قرآن کا غلاف کہنا چاہتے۔ دراصل یہ عیسائیوں کی ایک چال، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے قرآن پاک مکمل نہیں ہے۔ قرآن پاک 30 پارے سے زیادہ پارے تھے جو ابھی غائب ہیں، قرآن پاک مکمل نہیں ہے، قرآن پاک یہ جز ہے، ابھی کچھ اور حصہ باقی ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ شیعہ لوگ، یہ شیعہ لوگ کا ذریعہ۔ اسی لیے اس کپڑے کو وہ جزدان کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کل نہیں ہے، یہ جز، یہ جزدان ہے۔ اس لیے قرآن پاک رکھنے کے لیے جو غلاف تیار کرتے ہیں جس میں قرآن پاک رکھتے ہیں، اس کو جزدان نہیں، اس کو غلاف کہنا چاہیے۔ میری مائیں اور بہنیں اس کو غلاف کہا کریں، میرے بھائی اس کو غلاف کہا کریں، کیونکہ قرآن پاک کل ہے۔ جس طریقے سے رب کائنات نے آسمان سے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مکمل قرآن پاک نازل کیا تھا، آج حرف بحرف ایک ایک زبر اور زیر و پیش کے ساتھ قرآن پاک محفوظ ہے، ایک نقطہ کی اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ملے، کل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اس کپڑے کی اس سے پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اس کا رشتہ قرآن پاک سے جڑ گیا تو اب اس کپڑے کی عظمت میں ہو گئی کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب اس غلاف کو دھلتی ہیں تو اس کے پانی کو نالی میں بہانا گوارا نہیں کرتی ہے، بلکہ پیڑ پودوں میں ڈال دیتی ہے، کیاریوں میں ڈال دیتی ہے، گملے میں ڈال دیتی ہیں، دیواروں پہ ڈال دیتی ہیں اور چھتوں پہ ڈال دیتی ہیں۔ عام نالی میں اس کا پانی بہانا گوارا نہیں، کپڑا گندا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کپڑے کا رشتہ قرآن پاک سے جڑ گیا ہے۔ رب کائنات جس چیز کا رشتہ قرآن پاک سے جوڑ دے، اس کا مقام دنیا میں بلند، اس کا مقام آخرت میں بلند۔ ایک گتا ہوتا ہے دفتی کا، اگر وہ قرآن پاک سے نہ جڑا ہو، سڑکوں پہ پڑا ہے، نالیوں پہ پڑا ہے، منڈیوں میں پڑا ہے، چوراہوں پہ پڑا ہے، کبھی ہمارے نیچے پڑا ہے، کبھی ہمارے اوپر پڑا، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ لیکن اگر اس گتے کو قرآن پاک کی دفتی بنا دی جائے، قرآن پاک پر قرآن پاک کی جلد بنا دی جائے اور دونوں طرف جوڑ دیا جائے، علماء فرماتے ہیں، آپ فتویٰ پوچھ لیجیے، ہمارے ساتھ میں اس کی سراج صاحب متضل العالی موجود ہیں، آپ فتویٰ پوچھیے علماء سے، علماء فرماتے ہیں کہ اس گتے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ عام سا گتا بغیر وضو بلکہ ناپاکی کی حالت میں ان سے چھو سکتے تھے، لیکن جب اس کا رشتہ قرآن پاک سے جڑ گیا اور وہ قرآن پاک کا حصہ بن گیا، تو اب علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کاغذ کو جس پہ قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، جس پہ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی قرآن پاک کی نہ صورت ہے نہ آیت ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس گتے کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا رشتہ قرآن پاک ساتھ ہو۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کی عظمت کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہدایت کے لیے اتارا، اور پوری دنیا کے علوم رب کائنات نے قرآن پاک سے سمو کر رکھ۔ آپ قرآن کے تراجم تو پڑھیے، آپ قرآن کی تفسیریں پڑھ کے دیکھیے، پوری دنیا کے علوم آپ تو قرآن پاک کے اندر مل جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب الہی، آخری کتاب جو قیامت تک چلنے والی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی آپ کو جو قیامت تک چلے۔ سلیبس کی کتابیں چینج ہو جاتی ہیں، نصابوں کی کتابیں جو ہمارے مدارس میں چلتی ہے، اسکولوں میں چلتی ہے، یونیورسٹیز میں چلتی ہیں، آیت بدلتی رہتے ہیں، لیکن قرآن پاک ایسی لازوال اور ابدی کتاب تھے، جب سے نازل ہوئی آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک انشاءاللہ اس کا ایک حرف نہ بدلا ہے اور نہ کبھی بدلے گا۔
یہ قرآن پاک کا پلا ہوا معجزہ ہوگا. میں آج کی بات کہوں گا، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ آسانی سے ایک معصوم سا بچہ اپنے سینے میں اسے اتار لگتا اور بلا جھجک پوری مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ 30 پارے پورے رمضان پہ سنا دیتا ہے. سلام کیجیے ایسے حفاظ کرام. آج کا واقعہ ایک 4 سال سن کر حیرت ہو گیا. وہ ایک 4 سال کا بچہ 30 دن میں قرآن پاک کو یاد کیا. 4 سال کے بچے 4 سال کے بچے نے 30 دن میں قرآن پاک کو یاد کر کے سنا دیا. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، پورے اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملتی. قرآن پاک اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا تھا کہ امت اس پر عمل کرے گا اور اپنی زندگی کو سنوارے. لیکن آج ہم نے قرآن پاک کو رسالہ ثواب کی کتاب سنی. آج ہم نے قرآن پاک کو رسالہ ثواب کی کتاب سنا چاہیے. ہم نے تلاوت کرنا چاہیے. قرآن پاک سے اپنا رشتہ کمزور کر دیا. اور امت جب قرآن پاک سے اپنے رشتے کو توڑے گی اور اپنے رشتے کو کمزور دے گی، اللہ رب العزت کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ رب العزت اپنی اس کتاب کی حفاظت کسی دوسری قوم سے کروا دیں گے. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. دنیا نے وہ دور دیکھا ہے کہ اندلس کی سرزمین پر، جسے آج روس اور روسیہ کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے. تاریخ ایک زبردست تاریخ موجود ہے اندلس کی، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری لکھی گئی. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ مسلم شریف لکھی گئی. یہ وہ سرزمین ہے جہاں ترمذی لکھی گئی. یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہلایا لکھی گئی. جب انہوں نے قرآن پاک سے اپنے رشتے کو کمزور کیا، توڑ دیا، 100 سال ایسے گزرے، روس پر 100 سال ایسے گزرے کہ وہ قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے ترس کر. ایک دور وہ بھی تھا اندلس کا کہ گھر کا بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا. گھر کی تمام مائیں اور بہنیں حافظ قرآن ہوا کرتی تھی. جب جمعہ قرآن پاک سے اپنے رشتے کو توڑ لیا، کمزور کر لیا، تو ترس گئے. اللہ نے وہ دن دکھائے ان کو کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہمارے محتاج ہو. رب کائنات نے وہ دن ان کو دکھایا. اس لیے میرے بھائیوں ہیں، قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے. قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیے اور غور کیجیے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے مطالبات ہم سے کیا ہیں، اللہ کے پیغامات کیا ہیں. کیونکہ پوری دنیا کے علوم تو قرآن پاک میں بھرے پڑے. قرآن میں غور کر کے دیکھیں، قرآن نے تو سب کچھ بہت پہلے بتا دیا تھا. آج سائنس تک اس پہ ریسرچ کر کے کہہ رہے یہ ہے یہ قرآن پاک کو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. آسمان 7 ہے. هو الذی خلق 7 سماوات طباقا. بہت دنوں تک سائنسدانوں کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ آسمان ہے. اور جب یہ طے کر پائے کہ آسمان ہے تو اب گنتی طے کرنے میں بڑی دقت ہے کہ کتنے ہیں. قرآن پاک نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا 7 آسمان. یہ علم کہاں؟ قرآن پاک میں موجود. لگاؤ اپنے سینسر،
اور ریسرچ کرو کہ ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے، نہیں بتا سکتے. دنیا کی تمام ٹیکنالوجی آپ لگا دیجئے، نہیں بتا سکتی. قرآن نے بتایا کہ ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے، سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا. قرآن بتایا عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ساتویں آسمان کے اوپر، جہاں پہ اللہ رب عزت اپنے فرشتوں کو رنگوں کی شکل میں حکم دیتے ہیں. بارش کا ہو، زندگی کا ہو، موت کا ہو، رزق کا ہو، ترقی کا ہو، زلزلے کا ہو. اللہ تعالیٰ رنگوں کی شکل میں اپنے فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر نیچے زمین پر احکامات لے کے آ کے. ابھی تک یہ بات سمجھ مفسرین نے تو بہت پہلے لکھ دیا تھا قرآن پاک کے اندر کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، رنگوں کی شکل میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کیسے اللہ کے احکامات نازل ہوتے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا اتنی اچھی چیز ہے جس کو آپ اگر دین کے لیے استعمال کریں تو آپ مبلغ بھی ہیں، اور اگر گناہوں کے لیے استعمال کریں تو آپ مجرم. قرآن اللہ کے احکامات اشاعت کے لیے استعمال کریں تو آپ مبلغ ہیں، دین اسلام کا کام کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا میں بھائی جاوید اور راشد بھائی اشلاق پڑا قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے، یہ جب اللہ کی بات دوسروں تک اس کے ذریعے سے پہنچائیں گے، اللہ رب العزت دین کی بات پہنچانے کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا. واٹس ایپ پہ کسی کو ہم میسج بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی تک میرے بھائی نے پڑھا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے ابھی تک ہمارا میسج پڑھا نہیں. کیسے پتا چلا ہے؟ پتا اس طرح چلا کہ 2 ٹک جو ہیں وہ ابھی نیلے نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری بھائی نے ہمارا میسج پڑھ لیا ہے. کیسے پتا چلا؟ اس نے میسج کیا، فون کیا نا، وہ 2 ٹک رنگ بتا رہا ہے. رنگوں کے ذریعے سے پتا چل رہا کہ ہمارے بھائی نے میسج نہیں پڑھا، اور رنگوں کے ذریعے سے پتا چل رہا کہ ہمارے بھائی نے میسج ہمارا پڑھ لیا. ہائی وے میں ہم سفر کرتے ہیں، ٹریفک ایریا میں پہنچتے ہیں تو ایک لائٹ دیکھ کر اپنی گاڑی کو ہم روک دیتے. ڈرائیور سے پوچھنے بھائی کیا چیز تھی، کسی وجہ سے لائٹ گاڑی کو روکتی؟ تو کہتا ہے لائٹ وہ لال ملی جل رہی رہتا ہے. ہم رک گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر چل لیتے. کیسے چل دیا؟ گرین جل گئے تو ہم چل. رنگوں اس دنیا میں اب احکامات جاری ہو رہے ہیں. رب کائنات میں تو 1450 سال پہلے دنیا کے اندر یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ اللہ کے احکامات آسمان سے فرشتوں کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس رنگوں کی شکل میں آتے ہیں. آج دنیا دیکھ رہی کہ رنگوں کے ذریعے سے کیسے احکامات جاری ہے. یہ علوم کہاں سے نکالے گئے؟ قرآن پاک سے نکالے گئے. یہ علوم کہاں سے نکالے گئے؟ قرآن پاک سے نکالے گئے. میں اسی لیے کہتا ہوں پوری دنیا کے علوم بنار کر دیکھیے، اس کی جڑ آپ قرآن پاک کے اندر مل جائے. قرآن پاک ایسی لازوال کتاب، پڑھا کرو، سمجھا کرو، ترجمے پڑھا کرو. دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. آج ہم نے اصالہ ثواب کی کتاب ساز رکھا قرآن پاک کو. ابا ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، 5 قرآن پاک سری تھی، مسجد میں رکھ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کفارہ ادا ہوتا. ابا کی بخشش کو کسی کا انتقال ہو گیا، 10-15 قرآن پاک ہمیں مدرسے نے پہنچا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابا کی بخشش ہو. میرے بھائیوں یہ کافی نہیں ہے. قرآن پاک تو خود پڑھانا چاہیے. اللہ پھر ہاتھ رکھ کے ذرا دیکھیے، غور کیجئے. جو قرآن پاک کی بخشش اور اثار ثواب کے لیے آپ نے مسجد میں رکھے تھے، پورا سال گزر گیا، 5 وقت نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے،
چلا جاتا ہے، رمضان میں کھلے تھے، رمضان دونے کھلے کھلے۔ کون پڑھتا ہے قرآن کا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 قرآن رکھ کے ہم نے ابا کی بخشش کروا لی، 5 قرآن رکھ کے ہم نے اپنی اماں کی بخشش کروا لی۔ میرے بھائیوں، اس غلط فہمی سے نکلیے، قرآن خود پڑھنے کی عادت ڈالیے، روز پڑھا کرو قرآن، اور اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا، اللہ پورے دن برکت عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ جو بندہ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، صبح اٹھے سورہ یاسین پڑھ لی، اس کے بعد جو کام کرنا ہے شروع کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پورے دن کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ عالم چاہتے ہیں ہمارے کام آسان ہو جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے کام آسان ہو جائے۔ سورہ یاسین صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت، مدرسے میں چند بچوں سے پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے، اور جیسے نیت ویسا فائدہ ہے۔ جی بسی بات، ایک بنارس کے محترم صاحب ایک حکایت سنا رہے تھے، آنکھوں دیکھا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ بنارس کے محترم صاحب کہنے لگے ایک مرتبہ کسی شخص کے یہاں مدرسے کے پڑوس میں انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہی بھائی چند بچوں کو ہمارے گھر میں بھیج دیجیے، قرآن خوانی کروا۔ قرآن خوانی کا بڑا طور چل رہا، قرآن خوانی، خود تو ہاتھ باندھے کنارے کھڑے ہیں، ابا کی بخشش کروانے کے لیے کرائے بلائے ہیں پڑھوانے والے۔ افسوس افسوس افسوس، ہم سے قرآن نہیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھوانے والے ہاں دلائے جائے گا۔ وہ محترم صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے اپنے بچوں کا کہ مدرسے کے پڑوس میں ایک انتقال ہوا، اتفاق سے بچوں کو ان کے مطالبے پہ بھیج دیے، بچے واپس آئے تو ان کی ہنسی نہیں رک رہی، ٹھٹے قرآن خوانی کر کے آئے بچے، ٹھٹے مارے خوب۔ پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کوئی بتانے کی بھی تیار ہے پر بتا ہی نہیں پا رہا، جس سے پوچھا جا رہا اس کی ہنسی چپ۔ عجیب منظر پیش آئے، ٹیکس ڈی آئی ڈی لگایا کہ پتہ لگاؤ کیا ہوا۔ اس سی آئی ڈی نے یہ خبر دیا کر کہ واقعہ دراصل یوں ہوا ہے، جس آدمی کے یہاں انتقال ہوا تھا بڑا کنجوس آدمی کا، وجہ سے وہ کبھی کچھ نہیں دیتا تھا، اور آج جب اس نے اس کے گھر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے بچوں کو بلایا، اس میں تو قرآن پڑھوا کے بچوں کو بڑا درا معمولی سے ناشتہ کروا دیا، بس 1-2 آئٹم میں چائے پلا کے ختم کر۔ اور مدرسے کے بچے پھر کہاں چھوڑنے والے، یہ مدرسے کے بچے آپ کو یہ بہت شاطر ہوتے ہیں، تو بچوں نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا کرائی کہ اے اللہ میاں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے ابا کو پہنچائیے گا۔ چلے آئے، یہ منظر آپ کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن خوانی کروانے کے لیے جس کو بلا رہے ہیں، اگر ایک بار ناشتہ نہ کرائیں دوبارہ بلا کے دیکھتے۔ جو قرآن ناشتے کے لیے پڑھا گیا ہو یا جو قرآن چائے کے لیے پڑھا گیا ہو، اللہ کے لیے نہ پڑھا گیا ہو، اس پہ ثواب تو ویسے بھی نہیں مل رہی، آپ کہاں ہو رہی؟ اس لیے قرآن پاک خود پڑھنا سیکھو، قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالو۔ آج یہ حفاظ کرام کا بڑا مجمع موجود ہے، مدارس کھلے ہوئے ہیں، آج ان کی قدر کرو، مدارس ساری قدر کرو، مساجد قدر کرو، علماء کی قدر کرو، حفاظ کرام کی قدر کرو، اور اگر یہ حافظ قرآن، یہ علماء، یہ قدر سے بند ہو گئے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایسا دور آ جائے گا کہ ہم کو لا الہ الا اللہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔
یہ ان حفاظ کرام کی برکت ہے، یہ علماء کی برکت ہے، یہ مدارس کی برکت ہے، اور باطل کی نگاہیں اسی پہ لگی ہیں کہ مدرسے کو کس طرح بند کر دیا جائے، مسجدوں میں کس طرح تالا لگا دیا جائے، علماء اور حفاظ کرام کو ان کے منصب سے کس طرح ہٹا دیا جائے، ان کے مشن سے ان کو کیسے پھیر دیا جائے۔ باطل کی شب و روز صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے کی مصروفیت صرف کس پر ہے، کس طریقے سے ان کو اتنے مقصد سے ہٹا دیا۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابھی چند سالوں پہلے ایک خبر آپ نے بھی سنی ہو، مدرسوں کا سروے ہو، یہ بات سنی تھی نا؟ بڑے اعلیٰ پیمانے پہ یہ کام جو ہمارے مدرسوں کا سروے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مدرسوں میں ہوتا کیا، حقیقت دیکھ، مدرسوں کا سروے ہو گیا، ہوا بھی بہت سی چیزیں ہوا۔ ہمارے بزرگ ہیں مولانا نان صاحب تاس پنچی، بڑے بزرگ، وہ خود اپنا واقعہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے مدرسے میں سروے کرنے کے لیے جب پنجاب کی ٹیم آئی، کہنے لگے کہ ہم آپ سے بھی انٹرویو لیں گے، آپ کے بچوں سے بھی انٹرویو لیں گے، اور ان کے سب پاس تو بھی انٹرویو لیں گے۔ کہنے لگے جی اچھی بات تھا، لیکن ہماری شرط یہ کہ جب آپ سوال کریں اور میں اس کا جواب دیکھوں، اب میرا جواب اپنے رجسٹر کو لکھ لینا، جب آپ لکھ لیں گے اگلے سوال کا جواب ہم تب دیں۔ کہنے لگے اچھی بات، ہم لکھ لیں گے، اس میں کوئی بات نہیں، آپ سوال کیجیے۔ تو سروے کرنے والی ٹیم نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مدرسے میں چندہ کرنے والی ٹیم تیاری کریں۔ بھائی مدرسہ اس لیے بنا رکھا ہے تاکہ چندہ کرنے والیوں کی ٹیم کی تحقیق چاہے، تو آپ مدرسے کے ذریعے سے قوم کے پیسے کھینچنے اور چندہ کرنے کی ٹیم تیار کرو۔ حضرت نے جواب دیا بڑا خوبصورت جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار لی کر، دنیا کا ایسا کون سا ادارہ ہے اور دنیا کی کون سی ایسی سرکار ہے اور کون سی ایسی تنظیم اور آرگنائزیشن ہے بغیر چندے کے چلے، مجھے بتا دیجیے۔ حضرت نے کہا بتاؤ پردھان منتری اور وزیر اعظم کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ یہ قومی چندے ہی سے۔ ہماری سڑکیں جو بن رہی ہیں، بڑے بڑے ہائی وے بن رہے ہیں، بڑے بڑے ہائی وے بننے کے بعد اس پر ٹول ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، یہ چندہ نہیں تو آپ نے اس کا نام 100 روپیہ ہے، تو وہی قوم سے لے کے قوم پہ خرچ کرنا، وہی قوم بھی کر دے، تو ہم سے بڑا کام تو آپ کر۔ تو حضرت نے کہا پہلے یہ نوٹ کیجیے، دنیا پوری وضاحت کے ساتھ بات رکھی، پہلے کہنے لگے اپنے رجسٹر پر یہ نوٹ کیجیے کہ وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کو تنخواہ ہمارے چندے سے دی جاتی ہے۔ اگلے سوال کا جواب اس کے بعد کہنے لگے نالاجیت تو ہم نے لکھ لی کو، کہنے لگے آگے کرم جواب کی نہیں کیونکہ ہماری شرط پہلے ہی ہوئی۔ تو میرے بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسوں میں چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار نہیں کی جاتی ہے، یہ حفاظ تیار کیے جاتے ہیں جو آپ کی دینی اور شرعی رہنمائی کرتے ہیں، جو علماء تیار کیے جاتے ہیں جو آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ علماء اور حفاظ نہیں ہوں گے تو آپ کی حفاظت کا، آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کا کام کون کرے گا؟ اس کے بعد بچے کے پاس گئے، دوسرا انٹرویو، ایک بچے کو بلایا، لکھتا اور رہا، بچے کو پکڑا، کہنے لگے آج آپ اجازت ہو تو اس بچے سے ایک بات پوچھنے کہ بالکل اجازت ہے، پوچھ لیجیے۔ اب حضرت دعا کر رہے ہیں اے اللہ میاں اس بچے کے دل میں ذرا آسان جواب ڈال دیجیے اور ان کے دل میں ذرا آسان سوال ڈال دیجیے، مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے سوال کیا اچھا تم بتاؤ مدرسے میں پڑھتے ہو تو تمہارا اسٹیٹس کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھتے ہو، ابھی فارغ ہو جاؤ گے، کسی مدرسے میں پڑھاؤ گے، 4-5 ہزار پاؤ گے، 10 ہزار پاؤ گے، مسجدوں کے لوٹے صحیح کرو گے، مسجدوں کی صفے صحیح کرو گے، چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ گے، یہ تو اسٹیٹس ہے 4 ہزار والی زندگی۔ بچے نے زبردست ایسا جواب دیا کہ پیروں کرے زمین کھسکے، کہنے لگے آپ ہمارا اسٹیٹس یہ ناپ
اتفاق یہ کہ اس سے ایک دن پہلے اردو اخبار میں ایک نیوز چھپی تھی، بڑے فرنٹ پہ فرسٹ پیج پہ ایک بڑی نیوز چھپی تھی، بڑے پوسٹر پر ایسا اس بچے کی نظر کرنے پڑ گئی تھی. اس کو صدر جمہوریہ تھے حامد انصاری صاحب. وہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے دلی جامع مسجد، تو میڈیا نے پہلے پیج فرسٹ پیج میں ان کا بڑا فوٹو اور یہ نیوز لگائی، صدر جمہوریہ نے فلاں ایمان کے پیچھے نماز ادا. بچے نے بتایا آپ ہمیں لوٹا صحیح کرنے والے سارے، ارے ہمارا مقام تو یہ ہے، ہمارا مقام تو یہ ہے، ہمارا مرتبہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کا سب سے بڑا صدر جس کے آگے کوئی نہیں چل سکتا ہے، جس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے آگے کوئی قدم نہیں رکھ سکتا ہے، اگر اس کے آگے کوئی قدم رکھ سکتا ہے تو میں حافظ قرآن ہوں. اگر نماز میں ہندوستان کا صدر جمہوریہ کھڑا ہوگا تو ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا، آگے نہیں. حضرت کہنے لگے اجازت ہو تو سرپرستوں کو بھی بلانے، کہنے لگے نہیں بس ٹھیک ہے جا رہے رجسٹر کو بند کرا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک ایک ایسے کتاب تو بنایا ہے کہ جس کے ساتھ جس چیز کا رشتہ جڑ گیا وہ دنیا میں بھی مقدس ہو گئی، اللہ رب العزت کے نزدیک بھی مقدس ہو گئی. اس چیز کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی بلند اور آخرت میں بھی بلند. ایسے حفاظ کرام کہ جن کے سروں پر اس وقت دستار باندھی جا رہی ہے، پوری دنیا کے دل سے ایک طرف، پوری دنیا کے مشرق ایک طرف، پوری دنیا کے حفاظ کرام ایک طرف، ان کے سروں پہ دستار ایک طرف. رب کائنات کا جلسہ ہوگا آخرت کے دن میدان محشر میں. ایک ساری امت ہوتی، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان موجود ہوں گے. اللہ رب العزت کے یہاں بھی ایک جلسہ دستار بندی ہوگا، جس جلسہ دستار بندی نے ان حفاظ نہیں بلکہ ان کی حفاظ کے والدین، ان کے ماں اور ان کے والدین کے باپ، ان کے ابا کے سر پر تاج رکھا جائے گا. ان کی دستار بندی میدان محشر میں ہوگی. ان حفاظ کرام کی دستار بندی ہو چکی، لیکن ان کے والدین کی بھی اللہ رب العزت، حالانکہ حافظ نہیں ہے، انہوں نے قرآن پاک کو یاد نہیں کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کو یاد نہیں کیا ہے، لیکن ان حفاظ کی برکت سے ان کے والدین کی دستار رب کائنات میدان محشر میں تمام انسانوں کے سامنے فرمائے گی. ایسا تاج کہ جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکدار. اس لیے میرے بھائی قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑیے. ہم کہتے ہیں مدارسی بچے پڑھنے والے قرآن پاک یاد کیا آتے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی، قرآن ہم پڑھیں کیسے، ہم بڑے ہو گئے. جب ان سے کہا جاتا بھائی قرآن پڑھا کرو، 30 سال کا جوان ہے، 35 سال کا جوان ہے، 40 سال کا جوان ہے، 50 سال کا بوڑھا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو، کہتا ہے ہم قرآن پڑھا کیسے، کہتے ہیں قرآن پڑھے ہی. افسوس، قرآن پڑھے ہو. ایک ایمان والا کہتا ہے ہم قرآن نہیں. اگر قرآن نہیں پڑھے تو قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھنا اب تک نہیں سیکھا ہے تو قرآن آپ سیکھنا چاہیے. میں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، بوڑھوں سے عرض کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کرتا ہوں، قرآن پڑھنا سیکھیے. قرآن پڑھنے کوئی عمر نہیں ہوتی. 40 سال کے جوان سے جب کہا جاتا ہے قرآن پڑھنا سیکھو، کہتا ہے آپ کا ہم اتنی عمر کے ہو گئے اب قرآن کیسے سیکھے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سکھایا. قرآن پاک کی پہلی سورہ اقرا کی آیت حضرت جبریل امین لے کر جس وقت مکے کی وادی میں آئے تھے اور کہا تھا اے نبی اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جس وقت جبریل امین اللہ کے نبی کو قرآن پاک کا پہلا سبق پڑھا رہے تھے، جس وقت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
قرآن پاک کا پہلا حصہ پڑھا رہا ہو کہ میرے آقا کی عمر 40 سال ہی تھی. آپ کہاں؟ میرے آقا کی عمر 40 سال تھی. آج ہم 40 سال والے کہتے ہیں اجی ہم 40 سال کے ہو گئے قرآن کیسے پڑھے؟ اجی اسی عمر میں تو میرے آقا کو قرآن پڑھنا شروع. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھیے. اپنی بستی کو حفاظ سے، اپنے مسجد کے امام سے وقت لیجیے، تھوڑا تھوڑا وقت لیجیے. روز ایک آیت پڑھیے، ایک آیت سیکھیے. بالکل نہیں پڑھے ہیں، ایک حرف سیکھیے. الف سیکھیے، با سیکھیے، تا سیکھیے، تا سیکھیے. ایک حرف پڑھ کی حروف تحت سے 26 دن میں سیکھتا ہے. الف سے لے کے یا تک 26 دن لگیں گے. صرف 26 دنوں میں الف سے لے کے یا تک آپ سیکھ جائیں گے. اور پورا قرآن اسی ایک ہماری ماں قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا شوق. اس نے اپنی بچی کا داخلہ مدرسے میں کرا دیا اور بچی حافظ جی کے پاس پارا لے کے جاتی، 1-2 لائن سبق لیتی، یاد جاتی، گھر واپس چلی آتی. ماں گھر پہ بچی کو بٹھاتی تھوڑی دیر کے لیے اور پوچھتی کہ حافظ جی نے کیا پڑھایا. وہ بچی بتاتی کہ حافظ جی نے یہ پڑھایا ہے، یہ یاد کرایا ہے. اور ادھر بچی کا سبق سنتی، ماں بھی سبق تو یاد کیا نہیں. ایک آیت، ایک سطر، ایک لائن بچی کا سبق سنتی رہی، بچی کو یاد کراتی رہی، بچی کے ساتھ خود بھی یاد کرتی رہی. تاریخ گواہ ہے جس دن اس بچی کا قرآن مکمل ہوا اسی دن اس ماں کا قرآن مکمل ہوا. جو ماں الف سے لے کے یا تک حروف پہچانتی نہیں تھی، بچی کو مدرسے بھیجا اور حافظ جی نے پڑھایا بچی کو الف. ماں نے گھر پر پوچھا یہ کیا ہے؟ بچی نے بتایا الف. ماں بھی نے پڑھا. جس دن بچی کا مکمل ہوا اس دن اس کی ماں کا قرآن مکمل ہوا. قرآن سے شغف رکھنے والے، شوق رکھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے اس طرح قرآن پڑھا کر چلا، اس طرح قرآن پڑھا دبا دے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی، قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.